بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ دیٹ یو آر فائن. آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ حسد اور ہمارے معاشرے کی تباہیاں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو، دوسروں کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح اسی صورت کی 32 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ، کہ اس کی آرزو نہ کرو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہو. اب حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کی تو یہ اس کی اگر یہ ترجمہ اور تفصیل سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں. یا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے کسی دوسرے کو دی ہے ہم اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی آرزو کریں، تو یہ اگر کام ہے تو اس کو حسد کہیں گے. اور اگر ہم یہ چھن جانے کی آرزو نہیں کرتے بلکہ وہ دے کر کے رشک کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اور یہ مذموم نہیں ہے. اب ان دونوں میں ڈیفرنس ہو گیا. اب غیبت جو ہے، یہ جو ہمارا حسد کا ٹاپک ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کے جتنے بھی تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں. آج اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مکان کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اور دین کی صورت میں، دنیاوی معاملات کی صورت میں، کسی صورت میں اللہ رب العزت نے انعامات سے نوازا ہے، تو بہت ہی غلط بات یہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ کسی دوسرے سے وہ برداشت نہیں ہوتا. وہ یہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کی دعا کرتا کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کے بھی انعامات میں اضافہ کر دیتا، یہ کام کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے، وہ جاہلوں کے پاس چلے جاتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کے پاس جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں اور وہ گندگی کے اندر رہتے ہیں، ان سے جا کے جادو کرواتے ہیں، ٹونے کرواتے ہیں. اور یاد رکھو یہ معاشرے کے اندر تباہی کا جو بندہ بھی ایسا سبب بنتا ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں تو بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان کرتا ہے وہ خود بھی نقصان میں ہے. ہم آج کیا کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو تھوڑی سی تسکین پہنچانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو تسکین پہنچا لیں گے، اس کے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، وہ پریشانیوں میں گر جائے گا تو ہمیں تھوڑا سا سکون ہو جائے گا. یاد رکھو جو بھی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جو بھی ایسے جرم میں، ایسے کرائم میں مبتلا ہے، وہ نہ تو خود اس جرم سے بچ سکتے ہیں، نہ ہی یہ ان کے دل کے اندر یہ بے چینی خود بھی رہے گی اور وہ خود بھی پریشان ہوتے رہیں گے، اور یہ وائرس ان کی نسلوں تک بھی جاری ہوگا. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ایاکم والحسد ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی لعنت ہے، یہ ایسا وائرس ہے. فرمایا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، نیکیوں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ جو ہوتی ہے وہ خشک لکڑی کو جلدی سے پک کر لیتی ہے اور کھا جاتی ہے اور جلا دیتی ہے. تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو ہم 2 نمبر کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے جو ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی. یا برادرانہ طور پہ میری عرض یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ایک مرتبہ کسی نے اگر کسی کو نعمت دی ہے اللہ رب العزت نے تو اس کے اوپر شکر کر کے دیکھیے، کیونکہ یہ میرے رب کا پیغام ہے. اور رب ذوالجلال نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی رائگاں نہیں ہو سکتے، کبھی بھی عبث اور بے فائدہ نہیں ہو سکتے. میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم. فرمایا تم جو کسی کو نعمت دی جاتی ہے تم اس پر شکر کر کے تو دیکھو، فرمایا میں رب تمہیں بھی عطا کر دوں گا. تو اس لیے اگر ہم کسی کی نعمت دیکھ کر کے شکر ادا کریں اور چھن جانے کی یہ جو ہم آرزویں کرتے ہیں اگر ان سے بچ کر رہیں گے تو ہمارا دلی سکون بھی بحال رہے گا اور دوسرے کی عظمت کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور ہماری یہ اسلامی جو اخوت اور بھائی چارہ ہے اس کو بھی فروغ ملے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب تعالی ہم سب کو حسد کے اس وائرس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکیں. آمین بجاہ نبی الامین.